بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے کال آتے ہیں کہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی مزار پہ آپ جاتے ہو، جو مزار پہ جاتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور جن مسلمان بھائیوں نے اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے تو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جو مشرکین تھے اور دیگر جگہ مشرکین تھے تو وہ کیا کرتے تھے، انہیں مشرکین کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک بات دھیان رکھیں کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے جنہیں اللہ نے مشرک کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا جو ہے شرک کرتا ہے، اور اسے بخشے گا جس نے شرک نہیں کیا، شرک کا علاوہ جو گناہ ہے رب چاہے تو بخشے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک ہے وہ نجس ہے۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت جس شرک کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ تو دیکھیے اس وقت کے جو مشرکین تھے، میں آپ کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گا بلکہ دلائل کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اس وقت کے جو مشرکین تھے تو اس وقت کے مشرکین جو لات، عزا، منات، یہ پتھر کی مورتی تھی تو ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک، عبادت بھی کرتے تھے اور ان سے مانگتے بھی تھے۔ اور غور کریے، شرک کہا ہی اسے جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے کہ عیسائیوں نے شریک کرا۔ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ تبارک و تعالی جنا گیا۔ تو وہ جو ہے اس طرح سے شرک کرتے ہیں، تو یہ تو ذات میں شریک ہونا ہو گیا، ٹھیک۔ اور دوسرے صفات میں شریک ہونا، جیسے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ ہمیں شفا دیتا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، حقیقتاً اللہ ہی سب کو دینے والا ہے۔ آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں دینے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ 2 چیزیں، پہلے تو ذات میں شریک کرنا یہ شرک ہے، یعنی کسی اور کو بھی خدا مان لینا، کسی اور کی بھی عبادت کر لینا، جیسے کہ نبی فرماتے ہیں، اور جیسے کہ سورہ کافرون میں اللہ نے سورہ کافرون جو نازل فرمائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے غیر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر خدا کی پوجا کیا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، میں اس کی پوجا نہیں کروں گا جس کی پوجا تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو جس کو میں عبادت کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ اس وقت جو مشرکین جنہیں اللہ نے مشرک کہا ہے وہ اس وقت جو ہے غیر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، ذات میں شریک ہونا۔ دوسرا، صفات میں شریک کرنے کا نام بھی شرک۔ اللہ کی صفات کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے بغیر کسی کی مدد کے، اسے ہمیں رزق دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیتا ہے بغیر کسی مدد کے، اسے ہمیں شفا دینے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے طور پر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی کو ایسا مان لیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں شفا دی ویسے یہ بھی جو ہے اپنی جو ہے طاقت سے دیتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ عطا کی یہ ہمیں دیتا ہے، تو یہ صفات میں شریک ہونا ہو گئے۔ اچھے سے سمجھیں تاکہ آپ اتنے بڑے مسئلے میں جو ہے الجھ جاتے ہیں، بلا وجہ شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیں، تو سمجھیں کہ جو ہے صفات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، مان لو کوئی آپ کو رزق دے تو یہ سمجھ لینا کہ جیسے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے بغیر کسی کی مدد کے، ایسے یہ بھی ہمیں رزق بغیر کسی کے مدد کے دے رہا، یعنی یہ ہمارا رازق ہے معاذ اللہ، یہ سمجھ لینا۔ تو یہ صفات میں شریک کرنا ہو گیا۔ ایسے اس طرح سے اگر کسی مزار پہ جائے کوئی مومن اور ان مزار والوں کی عبادت کرے تو وہ مزار پہ جانے والا مشرک، اسی طرح سے مزار پہ جائے، مزار والوں سے ایسے مانگے جیسے اللہ دینے والا ہے بغیر کسی طاقت کے، اللہ کو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ خود دیتا ہے، ایسے مزار والے بھی خود دیتے ہیں بغیر اللہ کے کچھ دیے، تو وہ مزار والوں سے جو ہے اس صورت میں مانگنا بھی شرک ہے، ٹھیک۔ جب یہ سمجھنا کہ یہی دیتے ہیں،
بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے کچھ دیے، ان کے پاس اتنی بذات خود اپنی اتنی طاقت ہے کہ یہ رزق عطا کرتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، اس ارادے سے اگر مانگے گا تو مزار والوں سے، اہل مزار سے بھی مانگنا شرک ہے۔ لیکن غور کریے، ہم نے خود بہت سے مسلمان بھائیوں سے سنا ہے، جاتے ہیں مزار پہ، وہ بہت سے جو ہیں مزار پہ جا کر کے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، پروردگار تو صاحب مزار کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور کوئی بھی مومن مزار پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا، یہ جھوٹا الزام ہے کہ سجدہ کرتا ہے۔ مومن کبھی مزار پہ جا کر کے سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ فقط چومتا ہے، ٹھیک ہے؟ سجدہ تو اللہ ہی کو کیا جاتا ہے، اگر وہ سجدہ مزار پہ کرتا تو اللہ کی عبادت کیوں کرتا پھر؟ معاذ اللہ۔ کسی مسلمان سے آپ نے سنا کہ وہ مزار والوں کو، اہل مزار کو خدا کہتا ہو، معاذ اللہ، اپنا معبود کہتا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو لہٰذا کچھ مزار پہ جانے والے غلطی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ہم ان کی تردید کرتے ہیں، وہ سخت غلط ہے، گنہگار ہیں۔ اگر جو ہے کوئی ایسا شرک والا معاملہ پیش آئے گا تو وہ قرآنی اعتبار سے مشرک بھی ہیں، لیکن جس اعتبار سے یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے، جو مسلمان بھائی مزار، اہل مزار سے بھی مانگتے ہیں، تو ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت دینے والا ہے، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، در حقیقت اللہ ہی مدد کرنے والا ہے حقیقت میں۔ تو اسی طرح سے ہم سوچیں کہ مزار والے حقیقت میں مدد کرنے والے ہیں تو پھر یہ شرک ہوگا، لیکن ایسے کوئی نہیں مانگتا ہے، بلکہ اس طرح سے مانگتے ہیں کہ در حقیقت اللہ ہی دینے والا ہے، مزار والے وسیلہ ہیں۔ جیسے کہ مشکات کی حدیث پاک ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، باب العلم میں ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، ٹھیک؟ اب کوئی مالک ہے، مالک نے نوکر سے کہا بھئی یہ مٹھائی بانٹو، تو لوگ کس سے مانگیں گے؟ جو بانٹ رہا ہے اس سے مانگیں گے، اور جو مالک کو اس سے نہیں، جو کہ بانٹ کو نہ، مالک خود کیا کبھی نوکر سے لے لو، تو اس کا مطلب کیا جو ہے نوکر مالک کی ملکیت میں شریک ہو گیا؟ نہیں ہوا، نوکر نوکر ہی رہا، مالک مالک ہی رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ سب اللہ کے نوکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دیتا ہے، رب چاہے تو ویسے بھی دے سکتا ہے بغیر وسیلے کے، ٹھیک؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ہے مزارات میں مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلا وجہ مزار پہ جانے والوں کو مشرک کا فتویٰ لگانا یہ غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے مزار پہ جاتے ہیں تو وہ انتقال کر گئے، ختم ہو گئے، مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال کے بعد، بخاری شریف کی حدیث پاک، انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آ رہے تھے، 50 وقت کی نماز ملی تھی، تو انہوں نے مشورہ دیا، بطور مشورہ امداد کی کہ آپ جائیے، نماز کم کر رہی ہے، کیونکہ آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا، بطور مشورہ مدد کی، تو لوگ دیکھیے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حقیقی کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انتقال کے بعد بھی رب چاہے تو جو ہے اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں، رب نہیں چاہے تو نہیں کر سکتے۔ در حقیقت سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اگر جو ہے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا، جو دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، رکوع بھی بتاتا ہوں آپ کو، 13ویں رکوع پہ جو آیت ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اس سے بالکل پہلے والی آیت ہے، 13ویں رکوع پہ جو آیت ہے اس سے بالکل پہلے والی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے پایا کہ ان کے کفر کو، وہ لوگ کو جو ہے کفر کرنے لگے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے دین میں؟ انصار، میری مدد کرنے والا کون ہے جو مدد کرے؟ حالانکہ یہاں پر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، دوسرے سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے شرک ہوتا تو قرآن میں اللہ منع فرما دیتا، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے دین میں؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا من انصاری الی اللہ، یعنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری بولے کہ ہم اللہ کے دین میں مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟
اور کیا بولے نحن نشہد اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دیجئے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو اس سے پتہ کہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور بھی آیت ہے لیکن میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا، تو سمجھنا جو ہے مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حواریوں سے مانگنے سے حواری جو ہے معاذ اللہ خدا بن گئے، ایسا نہیں ہے کہ حواریوں سے مانگنے سے شرک ہو گیا۔ شرک کو تو جب ہوگا جب اللہ کی ذات و صفات میں شریک کیا جائے گا، اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہوئے نہ صفات میں شریک ہوئے، چونکہ در حقیقت مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھے طریقے سے سمجھیں، آسانی سے یوں ہی کسی کو مزار پہ جانے والے شرک، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی قرآن میں کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، اللہ نے جو ہے شرک کے تعلق سے آیت نازل فرمائی، وہ کس سچویشن میں فرمائی، کس حالت میں فرمائی، اس وقت کیا دور تھا، اس آیت کا شان و نزول کیا تھا۔ تو لہذا پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کے بعد کچھ کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی تمام حضرات سے گزارش ہے پوری ویڈیو کو ایک ایک جملے کو اچھا طریقے سے سن لیں، پھر آگے کوئی فیصلہ کریں۔